ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پیاری سی بچی رہتی تھی جس کا نام سعدیہ تھا۔ سعدیہ 7 سال کی تھی لیکن دل کی بہت نرم اور حساس۔ وہ اپنی امی ابو کی اکلوتی بیٹی تھی۔ گاؤں کے اسکول میں پڑھتی تھی مگر پڑھائی سے زیادہ اسے دوسروں کی مدد کرنا پسند تھا۔ ہر صبح وہ اسکول جانے سے پہلے اپنے ابو کے ساتھ چھوٹے سے باغ میں پودوں کو پانی دیتی تھی۔ امی اکثر کہتی تھی، سعدیہ سب بچے کھیلنے میں لگے ہیں اور تم ہمیشہ کسی کی مدد میں مصروف رہتی ہو۔ سعدیہ مسکرا کر کہتی، امی میرا دل کہتا ہے کہ دوسروں کو خوش کرنا ہی سب سے بڑا کھیل ہے۔ ایک دن اسکول میں نئی ٹیچر آئی۔ ان کا نام مس ہانیہ تھا۔ وہ بہت پیاری مگر سخت اصولوں والی تھی۔ انہوں نے سب بچوں سے کہا، آج سے انہی بچوں کو ستارہ ملے گا جو اچھے نمبر پائیں گے۔ سب بچے خوش ہوئے مگر عائشہ کچھ اداس ہو گئی کیونکہ وہ پڑھائی میں تھوڑی کمزور تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی ستارہ نہیں پا سکے گی۔ اسی دوران اسکول میں ایک نیا بچہ آیا، رضا۔ وہ دوسرے شہر سے آیا تھا اور بہت شرمیلا تھا۔ بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ وہ حق لاتا تھا۔ سعدیہ کو اس پر ترس آتا تھا۔ ایک دن وہ بریک میں رضا کے پاس گئی اور بولی، میں تمہاری دوست بن سکتی ہوں۔ رضا حیران ہوا مگر اس کی آنکھوں میں خوشی جھلکنے لگی۔ سچ؟ تم ہنسو گی نہیں مجھ پر؟ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں۔ اگلے دن ہانیہ نے سب بچوں کو اسکول آ کر کہا، جس بچے نے مجھے سبق سب سے اچھا سنایا وہ اس ہفتے کا ہیرو بنے گا۔ سعدیہ نے کوشش کی مگر وہ کچھ سبق بھول گئی۔ رضا بھی ڈر گیا اور کچھ بول ہی نہیں سکا۔ سب بچے ان پہ ہنسنے لگے اور ان کا مذاق بنانے لگے۔ مس ثانیہ نے سب بچوں کو بولا کہ کسی کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ مگر سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بریک میں رضا نے آ کر کہا، سعدیہ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں بھی تو تمہارے ساتھ ہارا ہوں نا۔ سعدیہ بولی، تم تو بہادر ہو، میں تمہاری طرح بہادر نہیں۔ رضا بولا، نہیں سعدیہ ایسی بات نہیں ہے، تم بھی بہادر ہو۔ سعدیہ نے آنسو صاف کیے اور مسکرا کر بولی، ہاں مگر آج میں سمجھ گئی ہوں کہ جیتنا سب کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی دل جیتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد اسکول جاتے ہوئے زوردار بارش شروع ہو گئی۔ راستے میں سعدیہ نے دیکھا کہ بوڑھی آنٹی کے ہاتھ سے فروٹ کی ٹوکری گر گئی ہے۔ سب بچے بارش سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے مگر سعدیہ رک گئی۔ سعدیہ نے آنٹی کو فروٹ کی ٹوکری اٹھا کے دی اور بولی، میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں۔ ہاں بیٹا، یہ فروٹ کی ٹوکری تم پکڑ لو۔ سعدیہ نے آنٹی کی ٹوکری پکڑ لی اور خود چھوڑ کے آئی۔ آنٹی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور سعدیہ کو دعا دی کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ یہ بات ایک راگیر نے سن لی جو اسکول کے پرنسپل کے دوست تھے۔ انہوں نے اسکول جا کے سعدیہ کی بہت تعریف کی پرنسپل سے۔ اگلے دن اسکول میں سب بچوں کو اسمبلی کے لیے بلایا گیا۔ مس ہانیہ نے سب بچوں کو کہا، آج ہم ایک خاص بچے کو ستارہ نہیں بلکہ دل کا ہیرو کا خطاب دے رہے ہیں۔ سب حیران تھے کہ یہ کون ہے۔ پھر انہوں نے کہا، یہ بچی ہے سعدیہ جس نے بارش میں ایک بوڑھی آنٹی کی بہت مدد کی۔ سعدیہ نے ہم سب کو ایک بہت پیارا انسانیت کا سبق دیا ہے۔ پورا اسکول تالیاں بجانے لگا۔ سعدیہ شرماتے ہوئے مسکراتی رہی اور رضا نے زور سے آواز لگائی، سعدیہ میری سب سے اچھی دوست ہے۔ اس دن کے بعد مس ہانیہ نے بچوں سے کہا، ہمیشہ یاد رکھو نمبر اور گریڈ سب کچھ نہیں ہوتے، اصل کامیابی وہ ہے جب تمہارا دل دوسروں کے لیے دھڑکے۔ سعدیہ اور رضا نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں گے۔ آہستہ آہستہ رضا کا حق لانے کی عادت بھی ختم ہو گئی کیونکہ سعدیہ ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ ایک دن سعدیہ کی امی نے اس سے پوچھا، بیٹا تمہیں کبھی ڈر نہیں لگتا کہ تم پیچھے رہ جاؤ گی؟ سعدیہ نے کہا، آمی جو دلوں میں جگہ بنا لے وہ کبھی پیچھے نہیں رہتا۔
اور یہ سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فخر کے آنسو۔ سبق: اصل کامیابی نمبر یا انعام نہیں، بلکہ انسان کے دل کی نرمی، محبت اور مدد کا جذبہ ہے۔ چھوٹا دل بڑا کام کر سکتا ہے۔